مدد تو آپ کی جب ہوتی جب آپ اسے 10 سال کے لیے رقم دیتے اور اس میں اصلی رقم وصول کرتے، لیکن آپ نے اسے قرض دیا اور اس طرح کا قرض دیا کہ 5 سال میں دگنی بلکہ 2.5 گنا رقم آپ کو اس نے واپس کر دی، تو اب یہ کون سی مدد ہے؟ یعنی یہ آپ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں، کیونکہ آپ تو مزاربت بھی آپ نے نہیں کی۔ اب جس پرپز کے لیے اس نے آپ سے رقم لی، گھر بنانے کے لیے یا بچی کی شادی کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ اور ضروریات اس کی ہوں جو بھی ہیں، تو آپ نے اس کی اگلی حیثیت کو دیکھ کر اسے رقم دی ہے، آپ نے اس کی اگلی حیثیت کو دیکھ کے اسے رقم دی ہے، اور یہ یقین کر لیا کہ اس کی حیثیت ڈوب بھی جائے تو یہ رقم ادا کر سکے گا، اور یہ رقم بہرحال ادا ہو جائے گی، چاہے ہم اسے بنائے ہوئے گھر سے باہر ہی کیوں نہ کر دیں۔ اور اس صورت میں یعنی آپ اپنے رقم بہرحال ڈوبنے نہیں دیتے، اور کسی بھی صورت ڈوبنے نہیں دیتے، تو آپ جب اسے ڈوبنے نہیں دیتے اور نقصان کے آپ شریک نہیں ہیں، تو تجارت کہاں ہوئی؟ تو یہ تجارت نہیں ہے، یہ اصل میں غریب سے مال کھینچنے والی بات ہے۔ عربوں کے معاشرے میں بھی یہی تھا، ہمارے پاس بھی یہی صورتحال ہے اب کے زمانے میں، کہ اگر کوئی قرض لے لے تو بہرحال ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج سے 10 سال بعد ادائیگی کی صورت کیا ہوگی، ملے گا کیسے یہ۔ تو جب ہم یقین کر لیں کہ اس کی حیثیت ایسی ہے، یا کوئی صاحب حیثیت انسان اس کی ضمانت دے رہا ہے کہ اس نے اگر نہیں دیا تو میں دے دوں گا، تو آپ کی رقم تو ڈوبی نہیں۔ وہ بیچارہ تو وعدہ کر کے پھنس گیا نا، دوسرا جو ہے کہ میں اس کی رقم ادا کر دوں گا۔ تو اب یہ ان آیت کریمہ میں یہاں یعنی ان سودی کاروبار میں ملوث لوگوں کے ایک وہم کا ازالہ کیا گیا ہے۔ عرب کیا سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ انما البیع مثل الربا۔ دیکھیے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ سود بھی تجارت ہے، وہ کہتے تھے تجارت سود کی طرح ہے۔ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت جو ہے وہ سود کی طرح ہی تو ہے، یا اس کو یوں کر لیں سمجھنے کے لیے کہ سود بھی ایک تجارت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تجارت میں بھی ہم نفع نقصان کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے، اور اس میں بھی نفع نقصان کا مسئلہ ہے، تو اس میں ہے کیا؟ تو ان کے اس وہم کو یہ فرما کے دور کر دیا گیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرما دیا۔ اب آپ ایک بات ذہن میں رکھیے، ان کا کہنا کیا تھا؟ انما البیع مثل الربا، جس کا ترجمہ اگر یوں کر لیا جائے کہ تجارت سود کی طرح ہے، یا سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ لیں کہ چلیے عرب میں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سود کو پہلے لاتے ہوں، تجارت کو بعد میں لاتے ہوں، یا تجارت کو بعد میں لاتے ہوں، سود کو پہلے لے لیں۔ لیکن قرآن مجید نے تجارت کو پہلے رکھا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور یہ تجارت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام فرما دیا۔ تو یہی آیت کریمہ تحریم سود کے لیے بہت ہے۔ آپ ایک اندازہ کریں کہ سود کے جو اثرات ہیں، اصل میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے خاندان کی ترقی رک جاتی ہے، آپ کے سارے اہم کام رک جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں، بہت اچھا گھر بن جاتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی خواہشات وہیں رک جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو جب پیسہ ہی نہیں آئے گا تو خواہشات کر کے کیا کریں گے آپ؟ تو آپ کی خواہشات پر سود پہرا بٹھا دیتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ ادا کرنی ہے مجھے۔ تو اب فرمایا گیا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جس کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی، کون سی؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ تو اب اسے چاہیے کہ وہ رک جائے، فَانْتَهَا، وہ رک جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو گزر گیا وہ گزر گیا،
مطلب قوانین بننے سے پہلے کی جو بات تھی وہ چلیے معاف ہے، لیکن اب نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور فضیلت، یعنی بلکہ تحریم سود کے لیے ایک اور تعزیانہ جو ہے ان پہ مارا، فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو ہلاک کرتا ہے۔ کیوں؟ سود کو کیوں مٹاتا ہے؟ اس لیے مٹاتا ہے اور اس طرح مٹاتا ہے کہ اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، یعنی سودی کاروبار ملوث انسان کے پاس برکت نہیں ہوتی۔ اور آپ یہ دیکھیے بھی چل کے آگے آئے گا کہ اس کے اعمال کا کیا حال ہے۔ فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقات میں برکت ہے، صدقات دینے سے مال آگے بڑھتا ہے، اور صدقات کے دینے سے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو آپ نے صدقات دیا ہے آپ کو اس سے کوئی صلہ نہیں لینا ہے، وہ صلہ آپ کو اللہ سے لینا ہے۔ تو سود میں اور صدقے میں بہت بڑا فرق ہے کہ سود میں آپ کو ہر صلہ وہ پیسے لینے والے سے لینا ہے، اور آپ کو پہلے تاریخ کا انتظار ہوگا کہ جیسے ہی تاریخ آئے تو میں قسطیں وصول کروں۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ مختلف اداروں سے یا بینکوں سے جو لوگ قرضے اٹھاتے ہیں تو انہیں شاید ایک دو بار تو کال بڑے باعزت طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے لیے دھمکیاں ایشو ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو سود میں لینے والے کو ایک خوف رہتا ہے، اور دینے والا وہ چابک دستی سے بس پہلی تاریخ کا انتظار کرتا ہے کہ آئے تو اپنے پیسے لوں۔ تو فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو ہلاک کرتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقات کا اجر بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْبَلِيَّاتِ، صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ سود سے تو بلائیں قریب آتی ہیں، دور کہاں جائیں گی؟ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اب وہ ناشکرہ گناہگار جسے فرمایا گیا وہ سود خور ہے، تو آپ دیکھ کفارن مبالغے کے صیغہ میں بیان فرمایا کہ وہ ناشکرہ ہے، اثیم گناہگار ہے۔ ناشکرہ تو اس لحاظ سے کہ اللہ نے جو کچھ اسے دیا وہ اس سے لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے اپنے معاملات کو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو سود خور کی ایک مشکل تو یہ ہے کہ وہ یعنی کفار مکہ کے روش پہ چل رہا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ ہم نام لیوا تو ہیں حضور کے، لیکن روش پہ چل رہے ہیں حضور کے مخالفین کی۔ تو اب لازمی بات ہے کہ جب ہم ان کے روش پہ چلیں گے تو پھر ہمیں فائدے کہاں حاصل ہوں گے؟ اللہ کے رحمت اور فیوز و برکات کہاں سے حاصل ہوں گے ہم کو؟ پھر تو ہمارے لیے خیر و برکت کے دروازے یقیناً بند ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین کے صف میں شامل ہو رہے ہیں۔